اگنی شاگافی سے جلدی گھر آ جانا۔ ناشتے کی ٹیبل پر انہیں بیٹے سے کہا تھا، وہ چونک کر سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ آج سہرش کی شادی کی تقریب ہے، تم مایوں میں بھی نہیں گئے تھے؟ ارباز اور اس کی ماما تمہارا پوچھ رہے تھے۔ انہیں بیٹے کے سامنے چائے کا مگ رکھتے ہوئے جلدی آنے کی وجہ بتائی تھی۔ پرسوں میں بہت مس تھا ماما، اس لیے بہت چاہ کر بھی مایوں کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن آج ضرور جاؤں گا، آپ میرا انتظار کر لیجیے گا۔ وہ چائے کا سپ لیتا ہوا بولا تھا، تم نے اپنی شادی کا کیا سوچا؟ وہ اپنے لیے چائے بناتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑا سا انتظار، پھر آپ لیفیا کے گھر چلی جائے گا، وہ ہاتھ کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ دیکھو بیٹا، جب 2 بار وہ لوگ انکار کر چکے ہیں تو بار بار جانا مناسب نہیں لگتا، اس لیے لیفیا کا حال تو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی دیکھے، تم کہو تو میں رشتہ ڈال دوں گی، مجھے تالیہ تمہارے لیے بے حد مناسب لگتی ہے۔ وہ بیٹے کی بات سے انکاری ہو کر اپنی مرضی اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ آپ ارباز کی فیملی سے ذکر بھی نہیں کیجیے گا، مجھے لیفیا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی ہے۔ میں نے تالیہ کے بارے میں نہ ایسا سوچا ہے، نہ سوچنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بہو صرف لیفیا بنے گی۔ وہ حیرت سے پشت ڈالتا، نہ صرف اپنا انکار، اپنی مرضی بھی اٹل انداز میں ماں کی گوش گزار گیا تھا۔ وہ آگے سے کچھ کہنے لگی تھی مگر سنے بغیر ڈائننگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ وہ لیفیا سے شادی کرنے کے فیصلے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، اور وہ دن بدن مصروف ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ابرج بیجا، کچھ دن سے محسوس کر رہی ہوں تم کچھ پریشان سے ہو، کیا بات ہے تمہیں پریشان کر رہی؟ اپنی ماما سے ڈسکس نہیں کرو گے؟ معمول کی طرح دونوں ماں بیٹے ڈائننگ ٹیبل پر ساتھ دے، اور وہ بیٹے کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے اس کی غیر معمولی سنجیدگی کو نوٹ کرتی پوچھ بیٹھی۔ وہ ایک گہری سانس کھینچ گیا تھا۔ اس کی بچپن سے اپنی ماں سے حد سے بڑی ہوئی اٹیچمنٹ تھی، اور وہ آج کل ماں کے سامنے سے ہی کترا رہا تھا۔ اندازہ تھا کہ کبھی بھی پوچھ لیں گی، وہ جو ذہنی طور پر تیار تھا، ایک معقول بہانہ بھی سوچے ہوئے تھا، مگر ہر بات کی طرح ماں سے جھوٹ بولنے میں یا اصل بات چھپانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ماما، کافی پینے کا دل کر رہا ہے، وہ کہہ کر ماں کی طرف دیکھے بغیر کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا، اور وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس وقت کافی کی فرمائش کا یہی مطلب تھا کہ وہ ماں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کھانے سے ان کا دل یکدم ہی اچاٹ ہوا تھا۔ انہیں ملازمہ کو ٹیبل صاف کرنے کا کہا تھا، اور مضطرب ذہن کے ساتھ کافی بنا کر بیٹے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتے ہوئے انہیں تمام تر تفصیل بتا دی تھی، اور وہ تفصیل سن کر حیران ہوئی تھی۔ بیٹے کی آنکھ میں نمی دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ تمہیں کوئی لڑکی اتنی اچھی لگتی پھر تم مجھ سے کہتے تو صحیح۔ معصومہ سہروردی بیٹے کو دیکھ کر مضطرب ہوئی جا رہی تھی۔ ماما، اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر اندازہ ہوتا مجھے وہ یوں کسی اور کی ہو جائے گی تو اپنی تمام تر مصروفیت ترک کر کے پہلی فرصت میں اپنا حال دل اس سے کہتا، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ غم روزگار کے الجھا میں ایک دن غم جانا میں بھی الجھ جاؤں گا۔ وہ حالی ماں کو بے حیالی میں دیکھتا ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا، اور وہ آگے سے کچھ نہیں بولی تھی کہ اندازہ تھا کہ ان کا بیٹا کام عمری میں ہی کن جھمیلوں میں پڑ گیا ہے۔ ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے نا، میں جاؤں گی تمہارا پرپوزل لے کر، ان کی منت کروں گی، درخواست کروں گی۔ وہ بیٹے کے دکھ پر دکھی ہوتی ہاتھ درجہ جذبات سے بولی تھی، اور ماں کو حیرت سے دیکھنے لگ گیا تھا کہ جس طرح کی ان کی نیچر تھی، اس میں لفظ منت اور درخواست کا گزر آج تک نہ دیکھا تھا، اور وہ بیٹے کی حیرت پر بے دلی سے دل گرفتگی کے ساتھ مسکرا دی تھی۔ میرے لیے میری انا مانی رکھتی ہے ابرج، مگر وہاں تک جہاں میری ذات متاثر ہوتی ہے، لیکن جہاں بات تمہاری آتی ہے وہاں تو میرے نزدیک میری انا سے بڑھ کر تمہاری خوشی مانی رکھتی ہے، اور اگر وہ لڑکی تمہاری خوشی کا سبب بن سکتی ہے تو میں منت کر کے بھی اسے تمہاری زندگی میں شامل کرنے میں یار نہیں سمجھتی کہ مائیں تو اولاد کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ مجھے تجھے پرپوزل لے کر جانا ہوگا، محبت اور اخلاص کے ساتھ زور ڈالنا ہوگا۔ وہ بیٹے کا ہاتھ تھام کر حیرت کے پردے چاک کرتی چلی گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ماما، آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ماں کی محبت کا فخر محسوس کرتا مسکرا کر کہہ گیا تھا، کیوں نہیں کچھ ہو سکتا؟ منگنی ہی تو ہوئی ہے جو ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص بے لچک انداز میں بولی تھی، ماما، عزت دار گھرانوں کے لیے کمٹمنٹ ہی سب کچھ ہوتی ہے، منگنی کی چاہے شرعی حیثیت نہ ہی ہے، لیکن عزت دار گھرانوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ زبان دے کر پیچھے ہٹنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کے لیے منگنی ہی سب کچھ ہوتی ہے، حرف آخر کی مانند۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا، اور وہ اختلاف نہیں کر پائی تھی کہ ان کے بیٹے کی ہر بات، اس کی ہر سوچ، ان کی ہی پرورش اور تربیت ان کی اپنی سوچ کا تو عکس تھا۔ وہ لاجواب ہو کر رہ گئی تھی کہ بڑی بات نہ تھی مگر غیر معمولی ضرور تھی، اس لیے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ منگنی بھی تو ختم ہو سکتی ہے۔ کہنے کو منگنی کچھ نہ تھی، پر سمجھنے کو منگنی ہی تو سب کچھ تھی۔ ایک وعدہ، ایک کمٹمنٹ، ایک عہد، ایک رشتہ، ایک آغاز، سب کچھ تھی یہ منگنی، تو اسے ختم کرنے کی بات تو دور سوچی بھی کیسے جا سکتی تھی۔ وہ خود کو بے حد مجبور اور بے کس محسوس کرتی۔ کیا وقت آیا تھا کہ ان کا بیٹا دکھی تھا اور اس کے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی تھی، اس کا غم غلط کرنے کو لفظ تک ان کا ساتھ نہیں دے تھے، اور وہ مضطرب سی ہزارہا الجھنوں میں گرفتار ہوئی جا رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے ایک اور غیر متوقع بات کر ڈالی تھی۔
وہ کچھ دنوں کے لیے اس جگہ سے اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار حاصل کرنے کے لیے ماں سے زیادہ طلبکار تھا۔ معصومہ سور وردی صاف انکاری ہی تو ہو گئی تھی۔ ماما میں کچھ دن اور انہی راستوں پر چلا جہاں در مکنون زندگی بن کر مجھ سے آن ٹکرائی تھی۔ محبت کا دل دیا روشن ہو گیا تھا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ جو اپنے سچے جذبے اپنی بیسٹ فرینڈ الیفیا سے شیئر نہیں کر پا رہا تھا، وہ دکھ اسے نہیں کہہ پایا تھا، وہ وہاں سے کہتا چلا گیا تھا کہ معصومہ سور وردی شروع سے ہی بیٹے کی ہمراز رہی تھی، بیٹے کی بات پر تڑپ اٹھی تھی، اس کو سرزنش کرنے لگی تھی اور وہ ماں کے ہاتھ تھامے ملتجی ہو گیا تھا۔ اچھا برا وقت زندگی میں آ ہی جاتا ہے، اب تو جیوں میدان چھوڑ کر جانا، راہ فرار اختیار کر لینا جوان مردی نہیں ہوتی۔ حوصلے سے کام لو، زندگی ایک در مکنون پر ختم نہیں ہو گئی۔ وہ بیٹے کو منہ کھولتے دیکھ کر آپ کا ڈپٹ کر بولتی، در مکنون اگر تمہارا نصیب نہیں ہے تو تم مجھ سے بلا دو، میں نے کچھ لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، کل چند ایک کی تصاویر تمہیں دکھاؤں گی، جو تمہیں بہتر لگے بتانا۔ میں بات چلاؤں گی مگر یاد رکھو میں نے اسی سال تمہاری شادی کرنی ہے۔ بیٹے کی دل جوئی کرتی یکدم اپنے روم میں چلی گئی تھی اور سہرگیر انداز میں بولتی، ماں کے احترام میں ایک لفظ بھی آگے سے نہیں بول پایا تھا۔ پرسوں مسکان اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان آ رہی ہے، اس کے بھی چند ایک پرپوزل آئے ہوئے ہیں، ان میں سے جو وہ ڈن کرے گی میں فائنل کر کے تم دونوں کی ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو اور یہاں سے جانے کا خیال بھی ترک کر دو، بس اپنی ماما کی اتنی بات یاد رکھنا کہ تمہیں در مکنون نہیں ملی تو اس سے بہتر کوئی لڑکی ملے گی۔ وہ دھیمے سے اپنا فیصلہ سناتی، اس سے آگے زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ دیتی شب بہر کر اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ماما در مکنون سے بہتر ملے گی پر در مکنون تو نہیں ملے گی نا۔ میرے دل کا ایک کونا تو صدا کے لیے ویران ہو گیا کیونکہ میرا دل دیا بجھ گیا ہے۔ اس نے بستر سنبھالتے ہوئے عارضگی سے ماں کو مخاطب کر کے سوچا تھا، کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے، تو نے آنکھوں سے کوئی بات کہی ہو جیسے، جاگتے جاگتے ایک عمر کٹی ہو جیسے، جان باقی ہے مگر سانس رکی ہو جیسے، ایک لمحے میں سمٹ آیا ہو صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے، اس طرح پہروں سوچتا رہتا ہوں تجھے، میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے۔ بیا ناراض ہو، سعید بانبھر کو جب بھی فرصت ملتی تھی وہ اسے ٹیکسٹ کر دیتا تھا، رات میں اکثر کال بھی کر لیتا تھا۔ وہ پچھلے 2-3 دن سے محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس سے ہوا ہو، کیونکہ آبیہ کافی باتونی لڑکی تھی۔ جب سے ان دونوں کی بات ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے فرینک ہو گئی تھی۔ سعید بانبھر کافی کم کو تھا، مختصر بات کرتا تھا۔ پہلے تو آبیہ جھجک کی وجہ سے چپ رہتی تھی، وہی چاند ایک باتیں کر کے کال بند کر دیتا تھا، مگر چاند ایک کالز کے بعد جب سے اس کی جھجک ختم ہوئی تھی وہ اسے اپنے مخصوص فری انداز میں بات کرنے لگی تھی۔ سعید بانبھر کا جتنا ہی مختصر سوال اور پھر جواب ہوتا تھا وہ اتنا ہی طویل جواب دیا کرتی تھی، وہ بھی اس کے طویل جوابوں کا جیسے عادی ہو گیا تھا۔ تبھی تو آبیہ کے مختصر جواب اس کی تشریح نہیں کر پاتے تھے، اسے لگا تھا جیسے آبیہ ناراض ہو، اس نے اپنی تشریح کے لیے پوچھ لیا تھا اور وہ آگے سے ایسی کوئی بات نہیں کہہ کر بات ہی بدل گئی تھی، مگر اب وہ اور زیادہ ٹھٹک گیا تھا اور اپنا سوال دہرا گیا تھا، بتاؤ نا بیا ناراض کیوں ہو؟ پہلے اس کے جملے سے شک کا اظہار ہوا تھا مگر اب وہ یقین سے ناراضگی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ بڑی جلدی نہیں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں ناراض ہوں؟ اس کا تپا تپا لہجہ سعید بانبھر کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں نے آپ کو کوئی لطیفہ نہیں سنایا ہے، وہ اس کے ہنسنے پر مزید ہفاوتے ہوئے لب بھینچ گیا تھا۔ محسوس تو کب کا کر لیا تھا، بس پوچھا آ جا، اور آپ پوچھ ہی لیا تو احساس ہو ہی گیا تو بتاؤ دو نا کیوں ناراض ہو؟ در مکنون کچھ دیر قبل ہی بھاپ اڑاتا کافی کا مگ رکھ گئی تھی اور وہ گھونٹ گھونٹ پیتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے نے آبیہ کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ محسوس کر لیا ہوتا تو پوچھنے میں اتنی دیر نہیں لگتی اور یہ بھی پتا ہوتا کہ ناراض کیوں ہو، دل سنبھالتی اٹک اٹک کر بولتی اور اس کے چہرے پر مسکان مچل اٹھی تھی۔ محسوس سچ میں کر لیا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری اکلوتی گرل فرینڈ آخر ناراض کیوں ہے۔ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا اور اس کا چہرہ لفظ گرل فرینڈ پر سرخی سمیٹ لایا تھا۔ فضول مت بولے، میں آپ کی گرل فرینڈ کوئی نہیں ہوں، صرف پٹی میں بنائی تھی، اس کا کہہ کا فضا میں آزاد ہوگا۔ تمہیں یہ شوق تھا میری گرل فرینڈ بننے کا، میں تو اچھا خاصا منگیتر اور پھر بیوی بنانے کو تیار تھا، تم نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں کی ضد کر کے خود کے لیے یہ ٹائٹل منتخب کیا ہے، اب جو ہو وہی بولوں گا۔ سعید بانبھر کے لہجے میں شوخی تھی، اس سے آبیہ کٹ کر رہ گئی تھی، آگے سے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی، وہ اس کی یوں ہی بولتی بند کر دیتا۔ میں کال اینڈ کر رہی ہوں، آپ بہت فضول بولتے ہیں۔ وہ آگے سے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتا اپنی عادت کے باخلاف بولے جا رہا تھا، اسے لامحالہ سعید بانبھر کو ٹوکنا ہی پڑا تھا۔ خدا کو مانو آبیہ، میری محبت میں کوئی فضول گوئی لگتی ہے؟ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ سعید بانبھر تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری زلفوں کا اسیر ہوا حال دل سناتا رہتا ہے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ ہاں فخر تو مجھے ہی کرنا چاہیے، مجھ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بھی فخر کر سکیں۔ وہ بھیگے لہجے میں بولتی لائن ڈراپ کر گئی تھی اور سناٹے میں آ گیا تھا، جیسے کچھ سنبھلا تو کال بیک کر گیا تھا مگر بیل جاتے وہ ریسیو نہیں کرتی۔ اسے سمجھ نہیں آئے گا وہ کیا کرے کہ وہ تو پہلے اس کی ناراضگی محسوس کرتا، اس کی ناراضگی دور نہیں کر پایا تھا، اس سے مزید ناراض کر گیا تھا۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی تو کچھ 100 چکر وہ اسے ٹیکسٹ کر گیا تھا،
جس میں سوری کے ساتھ کار پک کرنے کی درخواست تھی۔ دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی۔ مگر اس نے دوبارہ کال کی تھی، آپ کی بار کار سی وقت مجھے آپ کال نہ کریں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ اس کے ہیلو سے پہلے کار سی کرتے روتے بولتے بھیا ہوا کیا، ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو، میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ اس سے کہاں بچپنا رویے کی امید تھی، اس سے اپنا غصہ ضبط کرنا محال ہونے لگا تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، میں ہی پاگل ہوں اور اوور ریئیکٹ کرتی ہوں، سوسو کرتی بولتی پلیز بھیا کوئی بات بری لگی ہے تو صاف کہہ دو، یوں فضول میں نہ پریشان ہو نہ مجھے کرو۔ اس کے رونے پر مضطرب ہوتا بے چارگی سے بولتا آپ کو تو میں فضول ہی لگتی ہوں اور آپ مجھے ویسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی اور اس نے اپنے لام کھینچ لیتے بیا اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں تو میں آپ کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں میری محبت پر یقین نہیں، تمہیں میں جھوٹا لگتا تو آگے سے کچھ کہنا میری توہین ہے، کیونکہ میں تمہیں بارہا اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتا، میں اپنی محبت اور خود کو سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ درش لہجے میں تھا اور لاپو چلنے لگی تھی رشتہ کوئی بھی ہو بیا اسے یقین اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے اور میں تمام عمر تمہیں سوائیاں نہیں دے سکتا۔ اس کی سونسوں کی آواز کانوں میں پڑتی اور وہ دھیما ضرور پر تھا مگر اپنی بات درش لہجے میں نہایت غصے سے مکمل کر گیا تھا۔ صفائی صحیح دینی پڑتی، جس نے کچھ غلط کیا ہو، جس نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، سچائی کا دعویٰ کر کے جھوٹ کہا ہو۔ وہ بھیگے لہجے میں ترنت بولتی، اس نے لاب کھینچ لیا تو تم میری تذلیل کر رہی ہو بیٹا، تم میرے جذبات کی تصدیق کر رہی ہو۔ وہ بستر سے اٹھ کر رہا تھا، کمرے میں ٹہلتا اپنے غصے کو پینے کی کوشش میں تھا کہ جو جذبات واقعہ نمانے کے لیے محسوس کرتا تھا اسی کا نتیجہ تھا۔ وہ کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ گویا اس کو اکسا رہی تھی، اسے خود پر کنٹرول رکھنا دشوار ہونے لگا تھا۔ تذلیل تو آپ نے میری کی ہے ابان، کتنے آرام سے آپ نے مجھے مکنون کی منگنی کی شام اگنور کر دیا، اسے سکتے اور بولتے اور وہ بھونچکا رہ گیا تھا۔ اس وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کے نمان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہوگی، جبکہ وہ روتے ہوئے اپنے تمام خدشات درست ہو جانے کا بولتی اس کی محبت پر شک کا اظہار کرتی۔ وہ اسے صفائیاں دیتے ہارنے لگا تھا، اسے شدید اشتہار اپنی لپیٹ میں لگا تھا، تب بھی وہ اسے بتا تھا کہ اس شام کو ڈسٹرب تھا، تب اس کی جانب توجہ نہیں دے پایا، اسے وقت نہیں دے سکا اور جتنا اسے صفائیاں پیش کیا تھا اتنا ہی آگے سے مزید بحث کرتی جا رہی تھی۔ وہ جو لب بھینچے اس کی بات سن رہا تھا جس کے اگلے جملے سے زبان بھر کے پرہچے اڑا دی تھی اور سناٹے میں آ گیا تھا، روتے ہوئے بولتی چلی گئی تھی مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں جانتی ہوں چاند دن میں میں آپ کی نظر سے اتر جاؤں گی، کیونکہ میں ہوں ہی نظر میں آنے کے لائق، اور میں ہوتی نہ اس لائق تو آپ اس شام مجھے نظر اندازہ کرتی، آپ کی نظر صرف میرا طواف کرتی، لیکن نہیں ہوا ایسا، آپ کے سامنے تو بے حد حسین لڑکی تھی، آپ کی نظر رہ رہ کر الیفیا پر اٹھ رہی تھی، جب ایک حسین لڑکی آپ کے سامنے تھی تو آپ نے نظر بھر تو کیا نظر اٹھا کر بھی کیسے دیکھ سکتے تھے؟ آپ یا جو گزرے دنوں راتوں میں سوچتی رہتی، جس حد تک بدگمانی محسوس کی تھی ایک ہی سانس میں کیا گئی تھی، جب اسے دبان پر کو خود بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اپنی الجھن میں الجھ کر جو بے خیالی میں الیفیا کو گاہے بگاہے دیکھتا رہا تھا، اور نہ صرف آبیہ دیکھ چکی تھی بلکہ کہیں ایک غلط مفروضات بھی قائم کر چکی تھی۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر خود کو کچھ کہنے کے لیے آمادہ کیا تھا، اسے اب صرف آبیہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اپنے ذہن کی بھڑاس نکال کر بالکل چپ ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا وہ آپ کہے جو اسے کہنا ہے۔ آبیہ میں تمہیں بار بار اپنی محبت کا یقین دلا سکتا ہوں، نہ تمہارے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے صفائیاں پیش کر سکتا ہوں۔ بولنا شروع ہوا اور رابعہ لب سے باننے لگی تھی کسی بھی رشتے کے لیے اعتماد اور یقین کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اعتماد اور بھروسے پر کے بغیر رشتے پر اپنے نہیں کر پاتے اور سوکھی ڈالی کی مانند اپنا رنگ اور روپ کھو بیٹھتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ آبیہ کے آنسو تھم کر بے قرار دل کو قرار آنے لگا تھا۔ نظر کے سامنے سے ہزار چہرے گزرتے ہیں، کئی ایک چہرے نظر میں ٹھہر بھی جاتے ہیں مگر دل سے ہو کر صرف ایک چہرہ گزرتا ہے، اور کچھ یوں گزرتا ہے کہ ٹھہر جاتا ہے۔ میری نظر سے چہرے گزرے ہیں، ٹھہرے بھی ہیں، لیکن میرے دل سے جو ہو کر چہرہ گزرا ہے تمہارا بھی ہے، جو دل میں چہرہ باز کے ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا وہ چہرہ صرف تمہارا ہے۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا آبیہ کے دل پر اثر کرنے لگی تھی، اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، دل کی دھڑکنیں مرتعش ہو گئی تھی، اور اس کے پل پل بدلتی کیفیت سے انجان اپنے جذبات مکمل سچائی کے ساتھ اس گمان اور یقین کے مجدار میں پھنسی آبیہ نمانے کے گوش گزار کرتا چلا جا رہا تھا۔ نظر کے سامنے سے کتنے ہی چہرے گزر جائیں دل کے مکین پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، تم میری نظر سے دیکھو گی نا بیا تو ہر جگہ صرف تم ہو، نظر میں بھی دل میں بھی، کہ دل کے مکین ایک دفعہ دل میں اتر جانے کے بعد نکلا نہیں کرتا۔ میری نظر اب اگر کچھ بھی دیکھے گی تو جب پلٹ کر آئے گی تو صرف تمہارے لیے بیا، اور نگاہ کا پلٹ آنا ہی میری وفا کا یقین ہے جو میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ آبیہ اپنے دل کی دھڑکن صاف سن رہی تھی، وہ اس کے لفظوں کے جال میں الجھ چکی تھی، اس نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ نہ صرف قائل کر لیا تھا، اپنی محبت کا اعتبار بھی سونپ دیا تھا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ اس شام میری نگاہ رہ رہ کر الیفیا پر اٹھ رہی تھی، جس میں کچھ میری الجھن کا ہاتھ تھا تو کچھ وہ بھی توبہ شکن حسن کی مالک تھی، لیکن میں صرف اسے دیکھ رہا تھا، محسوس نہیں کر رہا تھا۔ منظر بدتا تھا تو میرے احساسات صرف تمہارے لیے تھے بیا، جو میں دے کر بھی محسوس نہیں کیے تھے اور تمہیں نہ دے کر بھی محسوس کیا۔ نظر نے تم سے کلام نہیں کیا، تم سے میں نے کوئی بات نہیں کی، مگر بے دھیانی میں تمہارا دھیان تھا، تمہیں میری بات کا بھی نہیں یقین
وہ لہجہ بھر کر رکا تھا، اس کے دل نے کہا تھا اس کو یقین، مگر لفظ ہونٹوں کی دہلیز پر آ کر رک گئے تھے جنہیں وہ گرا نہیں پائی تھی، اور مزید بولنے لگا۔ اسی شام عالیہ نے کس کس سے بات کی تھی، درے مکنون کے ساتھ کتنی مرتبہ ہنسی تھی، چپکے سے آنسوں میں کپ صاف کیے تھے، برائے نام کھانا کھا کر محفل سے چلی گئی تھی، سب کچھ بتا تھا، اور وہ محض حیران ہو رہی تھی کہ وہ تو اس بات گمانے میں تھی سید بان بھر نے اسے اگنور کیا ہے۔ وہ اب اس پر سب کھل رہا تھا تو بے دھیانی نے بھی اس کا دھیان رکھا تھا۔ عالیہ کے آنسو گرنے لگے تھے، اس کہنے کی شام میں ایک لفظ نہیں بول پائی تھی، اور اسے اپنی چاہت کا یقین سونپ کر صرف التجا کر گیا تھا کہ اس پر، اس کے کردار پر، اس کی چاہت پر یقین رکھیں، وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے، صرف اس کا ہے۔ وہ آگے بہت کچھ کہہ تھا، عالیہ کے خلاف مسکرانے لگے تھے، وہ اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اس کے منہ سے لفظ سوئی نہیں نکل پاتا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کیسے اس کی بے انتہا محبت کو محسوس کرتی اپنے رویے کی تلافی کرے۔ وہ اس کا شکریہ تک ادا نہیں کر پائی تھی، بس اتنا بولی، ابان میں بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، آپ کون سے ڈرتی ہوں، اس لیے یقین اور گمان کو درمیان میں ڈالتی رہتی ہوں، آپ میرے یقین کا سہارا ہیں، کبھی بھی میرے گمان کو یقین نہ سونپیے گا، کہ بلکہ میرے گمان کو ہرا کر یقین کو پختہ کر دیجیے گا کہ آپ بھی صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دھیمے مگر پرنم لہجے میں اپنے دل کی بات کہتی رابطہ منقطع کر گئی تھی، اور سیدبان بھر اس کے اقرار پر ہی مطمئن ہو گیا تھا کہ محبت کے آگے سب کچھ بے معنی اور اضافی ہو جایا کرتا ہے۔ ہواؤں کو اس کا شرف کیوں ملے، میں اپنا دیا خود بجھاؤں گا، کہیں بھی رہوں میں کسی سے بھی ملوں، ہمیشہ تمہارا ہی کہا جاؤں گا۔ پھر آپ نے کیا سوچا اپنی ماما کو کب بھیجوں؟ ارمش نے ایک دفعہ کے بعد سے کچھ نہ کہا تھا، اور نہ ہی اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، یہی وجہ تھی کہ دھیرے دھیرے لیتیا کا خوف قدرے زائل ہو گیا تھا، اور اس میں ارمش کی خاموشی سے زیادہ ابرش کو سمجھانے کا ہاتھ تھا۔ اس نے اتنی محبت اور خلوص کے ساتھ لیتیا کی برین واشنگ کی تھی، کافی حد تک سنبھل گئی تھی، ارمش کے سامنے کے لیے خود کو تیار کر گیا تھا۔ سیدبان بھر کے آفس میں ارمش سے کئی بار ملاقات ہو چکی تھی، اس وقت سے مکمل خاموشی تھی۔ اس کا سکون مزید بڑا تھا، اس کے سکون کو درم برم کرنے آن پہنچا تھا، اس کے وحی میں گمان میں بھی نہ تھا کہ میٹنگ کے خاتمہ کے بعد اس کی راہ میں جواب طلبی کو آند کھڑا ہوگا۔ اس کے چہرے کی رنگت مدھم پڑ گئی تھی۔ میں آپ کو جواب دے چکی ہوں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ اس کے سوال کے دہراتے دھیمے لہجے میں خود کو سنبھالتے بول پر تھی۔ میں بھی تمہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کر چکا ہوں لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں پایا تک مل تک پہنچاؤں تو ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ وہ اس کا بازو جکڑ کر درشگی سے بے لچک لہجے میں بولا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی، اس نے اپنا بازو آزاد کروانا چاہتا مگر گرفت بہت سخت تھی۔ میں سب کچھ سیدھے راستے سے چاہتا تھا تاکہ سکون سے تمہارے جواب کا منتظر تھا، مگر تم نے آج مجھے یہ باور کرایا کہ خوبصورت لڑکیاں ذہین نہیں ہوتی ہیں، تمہاری یہ کم عقلی تمہارا نقصان کروائے گی۔ وہ اپنا بازو آزاد کروانے کی جہد میں تھی اور وہ مسلسل بول رہا تھا، مجھے تمہارا جواب مل گیا، آپ سے میرے جواب کا انتظار کرنا، میرے ارادوں کو تکمیل تک پہنچنے کا انتظار۔ اس کی نام ہوتی آنکھوں میں دیکھتے کرو فر سے بول تھا، اس کے انداز میں جارحیت اور انانیت کا راز تھا، اس کے آنسو گرنے لگے تھے، اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو آزاد کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر جاتے جاتے لیتیا کا سکون بھی لے گیا تھا۔ عالیہ نعمانی کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، وہ حیرت زدہ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جس نے درِ مکنون اور اس کی والدہ کی آنے کی اطلاع دیتے ہوئے اچھے سے تیار ہونے کی ہدایت کی تھی۔ زبیدہ نعمانی بیٹی کی حیرت پر نرمی سے مسکرا دی، حیرت انہیں بھی کام نہ ہوتی جب درِ شوہر کو اپنے گھر میں دیکھا تو رسمی سلام دعا اور بات چیت کے بعد انہیں بڑے سلیقے سے اپنے آنے کا مقصد آگاہ کیا تھا، جس پر زبیدہ نعمانی کی حیرت دو چند ہو گئی تھی، مگر وہ بر وقت خود کو سنبھالتی نرمی سے مسکرا دی تھی، اور اب تک درِ شہوار سے اپنی بیٹی کی دوست کی ماں بن کر بات کر تھی، یکدم وہ ایک لڑکی کی ماں کی طرح سنبھل کر رکھ رکھاو کے ساتھ بات کرنے لگی۔ تاکہ درِ مکنون نے عاطیہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور وہ مہمانوں سے ایکسکیوز کرتے کچن میں پہنچی تھی، ملازمہ کو چاندے کی ہدایات دی تھی اور بیٹی کے کمرے چلی گئی تھی، اور اسے حیرت قدم میں لے گئی تھی۔ زبیدہ نعمانی بیٹی کو ہدایت کر کے جا چکی تھی، اور تو حیران کہتی کہ ایک ہفتہ کبھی تو سیدبان بھر سے بات ہوئی تھی، اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اس کا سیدبان بھائی نے اس قدر خوبصورتی سے جواب دیا تھا کہ وہ جو خلش اور گمان میں پھنسی یقین کے ساحل سے دور تھی، یقین کا ساحل پا گئی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ وصل و بات سے واپسی کے اگلے دن ہی رشتہ لے کر اپنی ماما کو بھیج دے گا۔ عاپیہ رات کو ہی اپنے کزن کی شادی سے واپس آئی، اس کا دل کیا تھا اس کو کال کرے، اس سے اتنی جلدی پر لڑے، اس سے پوچھے جب وہ مان گیا تھا تو اس کی ایجوکیشن مکمل ہو جائے تک اپنی ماما کو نہیں بھیجے گا، تو اب کیوں اچانک سے؟ مگر وہ کال کرنے کا سوچ کر رہ گئی تھی کہ اس وقت دل کی حالت عجیب سی دھڑکنیں اپنے اختیار میں تھیں، ایسے میں وہ سیدبان بھائی سے بات نہیں کر سکتی تو دل میں سے خفا ہوتی تیار ہوئی تھی، مگر وہ اپنی تیاری سے مطمئن نہ ہوئی تھی کہ آئینے میں اس کا بے حد عام سا روپ تھا، اس کی دھڑکنیں یکدم معمول پر آنے لگی تھی، وہ ایک بے چینی کے گرداب میں پھنسی چلی گئی تھی، وہ یہ سمجھی تھی کہ یہ رشتہ صرف فارمیلٹی کے طور پر آیا ہے، سیدبان بھائی اس کی فیملی کی طرف سب کچھ ڈانا، مگر اس سمجھنے کے باوجود وہ بے چین تھی، اس کا عام چہرہ اسے حقیقت سے روشناس کرا تھا، اور وہ انکار ہو جانے کے خدشے کے ذریعے سے چلی گئی تھی، اس کا دل میں بدگمانی جنم لگی تھی، وہ سب کچھ بھول گئی تھی، اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ سیدبان بھائی اس سے محبت کرتا ہے، اسی محبت کو ایک معتبر حوالہ دینے کو اس نے اپنی ماں کو بھیجا ہے۔
وہ تو یہ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی ماں کو کوئی اعتراض ہوتا تو رشتے لے کر آتی، کیونکہ انہیں اسے دیکھا ہوا تھا، باوجود اس کے یہاں موجود تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ انہیں بیٹے کے دل سے قبول ہے، مگر وہ منفی سوچوں کے زیر اثر آ چکی تھی۔ اسے سامنے کی بات محسوس تو ہو رہی تھی مگر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، تبھی ملازمہ اس کی ماں کے پیغام کے ساتھ حاضر ہو چکی تھی اور وہ ناچار ڈرائنگ روم میں چلی گئی تھی۔ اسے دیکھتے درِ شہوار کی آنکھوں میں ہلوس بھری چاہت اتر رہی تھی، جبکہ درِ مکنون کی آنکھوں میں شرارت رقص کرنے لگی تھی۔ وہ ہام ہائی کھانسنے لگی تھی، جس پر عابیہ بے حد کنفیوز ہو گئی تھی۔ درِ مکنون کی طرف دیکھنے صاف گریز پڑتا تھا۔ درِ مکنون کے برعکس درِ شہوار کا رویہ بہت نارمل تھا۔ وہ عابیہ سے ایسے ہی محاتی تھی جیسے ہوا کرتی تھی، اپنے مخصوص نرم لہجے میں سے ویسے ہی ہر ایک دریافت کرتی تھی جیسے اس وقت کرتی تھی جب وہ ان کی بیٹی سے ملنے آتی تھی۔ چند ایک سوالات کے بعد وہ زبیدہ نعمانی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جہاں دیدہ ہاتھوں تھی۔ عابیہ کی گھبراہٹ محسوس کر گئی تھی، اٹھی تھی اور ڈرائنگ روم میں سے نکل گئی تھی۔ درِ مکنون بھی اس کے پیچھے چلی گئی تھی، اسے چھیڑ رہی تھی، تنگ کر تھی۔ اس کی برداشت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، درِ مکنون کو ڈپٹ گئی تھی۔ وہ اسے لیے بغیر ہنسنے لگی تھی۔ عابیہ نے اسے گھورا، وہ اچھے بچوں کی طرح ہنسنا بند کر کے سیریس ہوئی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے عابیہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ جب یہ بات طے ہو چکی تھی کہ میری پڑھائی کے مکمل ہونے تک مجھے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، تو آج تم اپنی ماما کو کیوں لے کر آئی ہو؟ عابیہ کے لہجے میں غصے اور خفگی کا امزاج بول رہا تھا۔ بھائی ہم تو حکم کے غلام ہیں، تم نے کہا تھا تمہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے تو ہم نے رشتہ لانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بھیا نے کہا اسی ماہ شادی کرنی ہے تو ہم رشتہ لے کر آ گئے۔ درِ مکنون اس کے غصے کو مزید اگنور کرتی مل سے بولتی۔ اسے درِ مکنون کی شوخی زہر سے بری لگی تھی، مگر وہ یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ وہ تو اسی ماہ شادی پر ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی تار آئی تھی۔ اسے دیکھ کر درِ مکنون ہنسی تھی۔ اسے زبان بھر سے کوئی بات بتا دی تھی جس کا لب لبابہ سے اتنا تھا کہ وہ عابیہ کی بات مان کر اتنا انصار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ لوگ رشتہ لے جائیں، اور باقی جو عابیہ گھر والوں کا فیصلہ خود اس کی مرضی اور فیصلہ چلتا تو ایک ماں پہ انصار نہ کرتا۔ یہ چیٹنگ ہے مکنون، تمہارے بھیا نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ وہ منائی تھی کہ اس نے جان کے رشتہ لانے سے روکا تھا کیونکہ اسے اپنی ماما کا پتہ تھا اس کی شادی کو لے کر کس قدر سنجیدہ ہیں۔ اس کے ایک دو پرپوزل تھے، وہ قبول کر کے اب تک کسی کے ساتھ اسے رخصت کر چکی ہوتی۔ وہ تو تعلیم کا بہانہ لیے اپنی باپ کی سپورٹ کے ساتھ اب تک بچی ہوئی تھی، مگر جانتی تھی کہ زیادہ دن بچ نہیں پائے گی۔ رشتہ آتا تو گھر میں بحث ہوتی، اس سے ہی بچنے کو رشتہ لانے سے منع کر گئی تھی، مگر سب بے سوز رہا تھا۔ بھیا نے اتنی جلدی صرف اس لیے کی کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری بدگمانی کو عروج ملے، اور یہی میں بھی چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد میری بھابھی بن جاؤ۔ رہی تمہاری تعلیم تو وہ تم شادی کے بعد بھی مکمل کر سکتے، اس لیے یہ فضول ڈرامے بند کرو اور کان کھول کے سن لو۔ آنٹی سے تم کچھ نہیں کہو گی، ہمیشہ کی طرح پڑھنا اور شادی نہیں کرنے کا ہنگامہ برپا نہیں کرو گی۔ وہ اسے اپنے بھائی اور اپنی خواہش بتا کر سخت انداز میں وارننگ دیتے ہوئے بولی تھی، اور عابیہ اسے کچھ نہیں بولتی کہ اس نے اب جو بولنا تھا جس طرح سے ایمان وار سے بولنا تھا۔ درِ شہوار جاتے جاتے زور ڈال کر رشتے پر غور کرنے اور جلد از جلد آنسر کرنے کا کہہ گئی تھی۔ زبیدہ نعمانی بہت خوش تھی کہ وہ اس رشتے کا تقریباً راضی تھی۔ سیدہ بانو بہاری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا، انہیں بیٹے کی خوش بختی کا یکدم ہی یقین ہو چلا تھا۔ وہ اس کو بہت مسرور پر تھی جب حیدر نعمانی گھر آئے تھے۔ انہیں درِ شہوار کی آمد اور ان کے مقصد سے آگاہ کیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو حیران ہی تو رہ گئے تھے کہ بزنس کے سلسلے میں کئی بار سیدہ بانو بہار سے مل چکے تھے۔ اس کی ظاہری خوبصورتی اگر متاثر کن تھی تو اس کی باطنی خوبصورتی بیاں ہو ہی جاتی تھی۔ انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا جیسے جاننا چاہتی ہو کہ جو انہیں دیکھ سنا وہ سچ ہے کہ نہیں۔ وہ خود اب تک بے یقین تھی، شوہر کی حیرانگی سے لطف اندوز ہوتی مسکرا دی تھی۔ درِ شہوار بہت محبت سے رشتہ ڈال گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ان کی خوشی ان کے بیٹے کی پسند بھی شامل ہے۔ انہوں نے سلیقے سے ان تک اپنے بیٹے کی پسند پہنچا دی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عابیہ پر کوئی بات آئے۔ وہ خود بیٹے کی ماں تھی اور بیٹے کی عزت، وقار اور مان کی اہمیت کو سمجھتی تھی، اس لیے بیٹے کا جذبات سے آگاہ کر کے نرمی اور عاجزی سے شرف قبولیت بخشنے کی درخواست کر گئی تھی۔ وہ بہت تمام بات سن کر خود کو کمپوز کر گئے تھے۔ سیدہ بانو بہاری کو بہت زیادہ تو نہیں، پر جتنا جانتا ہوں وہ ایک بہترین انسان ہے، کسی بھی گھرانے کا آئیڈیل داماد ہو سکتے ہیں۔ انکار کی تو وجہ ہی نہیں، چھان کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے عابیہ سے اس کی مرضی معلوم کر لو۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو اس رشتے سے انکار کرنا یا سوچ بچار کرنا کفران نعمت ہوگا۔ حیدر نعمانی نہایت صاحب کو اسے بولے تھے کہ وہ سیدہ بانو بہار سے مل چکے تھے، اس کے رشتے سے انکار کوئی احمق ہی کر سکتا تھا۔ وہ اتنے تجربہ کار تو تھے کہ ہیرے اور پتھر میں فرق محسوس کر سکے۔ میں ابھی سے بات کروں گی، آپ محسن سے بات کر لیجیے گا، وہ بھائی ہے، ہم بالا ہی بات، اس کی مرضی کے بغیر آگے تو نہیں بات بڑھا سکتے۔ اور سارے ہلا گئے تو بحث نہیں کی تھی کہ وہ بیٹے کو اہمیت دیتی تھی، اس میں کچھ غلط بھی نہ تھا کہ اس وقت تو اس کی بہن کی شادی کا فیصلہ تھا، اس کی مرضی جانے پر اتنا بڑا فیصلہ وہ دونوں میاں بیوی اکیلے نہیں لے سکتے تھے۔ وہ دھیمے دھیمے جو باتیں انہیں بتانے سے رہ گئی تھی بتاتی چلی گئی، دونوں مطمئن بھی تھے، ہوش بھی، اور سب اللہ پر چھوڑ گئے تھے۔ پتہ نہیں آخر قسمت کا مجھ پر مہربان ہوگی۔ طالیہ بستر پر کروٹیں بدلتے بے قراری سے سوچ رہی تھی کہ ارمش چودھری اس کی آنکھ کا پہلا خواب تھا جس نے اس کے دل میں محبت کا احساس اجاگر کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے محبت محسوس کرنا سیکھی تھی جسے برسوں سے وہ دعاؤں میں مانگ رہی تھی۔ ہر گزرتے کے دن کے ساتھ اسے خود سے دور محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج اس کی بہن کا ولیمہ تھا، اس نے کیا کیا نہ سوچا تھا۔ اسے لگا تھا جس ارمشو سے مہینوں ملاقات تو دور سامنے کس تصویر نہیں نکل پاتی،
اس سے مہوش کی شادی میں ملاقات ہوگی اور اس خوبصورت خیال سے ہر دن اہتمام سے تیار تھی، مگر سب بے سود رہا۔ مہندی کی شام وہ آیا ہی نہ تھا۔ اس کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے تھک گئی، مگر اگلے دن ملنے کی امید کے یاد سے اس نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ نکاح کی شام سامنے پر اس کا دل کیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، اور اس بے مہر شخص سے تو یوں دیکھا دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کا دل کیسے بکھرا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی رہی تھی، مگر آج ولیمے کی شادی سے اداس کر کے ہی گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، تیار ہو کر مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ کتنے ہی لوگوں نے سراہا تھا، مگر جس کے سراہنے کے لیے اہتمام کیا تھا اس نے نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ کسی کی نگاہ کی منتظر ہی رہی تھی۔ کسی نے بھی تو نہ دیکھا نگاہ بھر کے مجھے، گیا پھر آج کا دن بھی اداس کر کے مجھے۔ اب وہ لڑکی ہو کر اپنے منہ سے اظہار اور اقرار کی منازل طے نہیں کر سکتی تھی۔ محبت ہی حد سے سوا تھی، مگر نفسانی انا اور وقار عزت نفس و عزیز تر تھی۔ ایسے میں کیسے محبت کے لیے اپنی انا کا گلا گھونٹ کر اس سے کہہ دیتی وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر کہہ نہ پانے کی کسک اور عالمی شوری کا نظر انداز کرنا ایسا تھا کہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا ہر آنسو دل دیا کہ لو کو تھر تھرانے پر اکسا رہا تھا۔ کاش میرے جذبے آپ پر اثر کر جائیں ارمش، کاش آپ میری محبت کو محسوس کر لیں۔ وہ سسکتے ہوئے بات کرتی یکدم میں اس بے مہر شخص کو دل میں مخاطب کر گئی تھی، جو دھڑکنوں کا قرار تھا مگر اجان تھا اس کے ہر ایک جذبے سے، اور نہ جانے کب تک رہنا تھا۔ ارمش کی محبت عالیہ کے دل کا روگ بھی تو بنتی جا رہی تھی۔ ایلکی کیا ہے، ہر وقت تمہارے منہ پر 12 ہی کیوں بجے رہتے ہیں؟ اپنے سہروردی کے گھر آج مسکان کی واپسی خوشی میں گیٹ ٹوگیدر جس میں بہت قریبی دوست اور بابی مدعو کیے گئے تھے۔ وہ کافی دیر لیتیا کو نوٹ کرنے کے بعد بلاہر متفکرانہ انداز میں سے ڈپٹنے لگا اور محفل کا لحاظ کرتی اپنا بھرم رکھنے کو محض مسکرا دی تھی۔ ارمش نے پھر کوئی بکواس کی ہے؟ وہ اس کی پھیکی مسکراہٹ پر ضبط کر کے پوچھ گیا تھا۔ محض اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہیں عقل ہے کہیں؟ تمہارا حامی صاحب نے کیسے اس کو ٹینشن میں رکھے وہ غصہ دبا کر بولا تھا۔ چٹ اپ اب حامی نے اس کی آنکھوں میں نے وحشت دیکھی ہے، سب تباہ کرنے کا عزم دیکھا۔ وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس پر چڑھ دوڑ تھی، اس کا لہجہ سخت تھا جو آخر تک نمی سمیٹ لایا تھا۔ اچھا وہ اتنا پاورفل ہے تو ہم نے جو ایسے چوڑیاں پہنی ہوئی۔ اس کے غصے پر ابر سورورٹی کا غصہ بھی بڑا تھا، مگر وہ اس کو رونے پر آمادہ دیکھ کر دھیما پڑا تھا۔ میری ایک بات جاگ رکھنا، ابر کمزور کوئی نہیں ہوتا، مگر قسمت جب وار کرنے پر آتی ہے تو انسان کی طاقت ملیا میٹ ہو کر آتی ہے، اور مجھے اس انسان سے جب سے خوف زدہ کیا ہے میں قسمت کے وار سے ڈرنے لگی ہوں، صرف اس لیے کہ میں سید بہان بھائی کو نہیں کھونا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی وہ ارمش چودھری جیت جائے اور میں ہار جاؤں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ہار جاؤں گی، میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے گی۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے، وہ بہت بے چین ہو گیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے لیفیا کو بڑی غلط جگہ پر چھیڑا۔ کوئی لیفیا کو روتا دیکھ کر تو افسانہ ہی بن جاتا۔ ڈونٹ بی سیلی، کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ اسے محفل کا ساتھ دلاتا نرمی سے بولتا اور آنسو صاف کرتی خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مایوس مت ہو، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی تو صرف دل دیا ہے تم نے، مجھے لگتا ہے دل کے ساتھ تم دماغ بھی کسی کو دیکھ بیٹھی ہو۔ وہ ہمیشہ کی رد افسانہ کرے نہ سہنا راز میں شروع ہوا تھا، مگر جیسے ہی احساس ہو سمجھ نہ پائے گی نہ سمجھانے کے لیے جگہ مناسب ہے، اس لیے وہ موضوع سمیٹ کر نرمی سے چھیڑ کے اس پر اس نے اپنے سہروردی کو محض گھورنے پر اتفاق کیا تھا۔ اسے کچھ بولنے سے پہلے مسکان سہروردی وہاں چلی آئی تھی۔ حد ہے بھیا، ویسے بہن اتنے سالوں بعد باہر سے واپس آئی، آپ مجھے ٹائم لینے کی بجائے اس ایلفی سے چپکے میں دس از ناٹ فیئر اوکے۔ مسکان کے انداز میں شرارت اور ناراضگی کا ملا جلا امتزاج تھا، دونوں ہی مسکرا دیے۔ اب یہ مسکان اتنی بڑی ہو گیا کہ اس کے جلنے کی عادت ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ الیفیا نے ہنستے مسکان پر چوٹ کی تو اس کا منہ بن گیا تھا۔ وہ ان دونوں سے تقریباً 4 سال چھوٹی اور بہت خاموش سی لڑکی تھی، اور وہ دونوں بہت باتونی، اس لیے وہ ان دونوں سے چاہ کر بھی گھل مل نہیں پاتی تھی، مگر ان کی کمال کی انڈرسٹینڈنگ اس کے لیے ہمیشہ ایک قابل رشک رہی تھی۔ وہ ان دونوں کی دوستی سے حسد تو نہیں کرتی تھی، ہاں، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ بھی ان دونوں کی دوستی میں شامل ہوتی اور ان کا ایک ٹرائی اینگل ہوتا، مگر ایسا کبھی ممکن نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی، یا ان دونوں کو تیسرے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میں کوئی جلتی نہیں، وہ منہ بنا کر بولتی، اور بہن کا منہ بنتا دیکھ کر ابر سرور نے فوراً لیفیا کو سرزنش کرتی نگاہوں سے دیکھا تھا اور بہن کو شانے سے تھام کر نزدیک کر گیا تھا۔ بے شک اس نے ہمیشہ لیفیا کو زیادہ اہمیت دی تھی، مگر اس کی عادت نہ کوئی بہنوں کا حق مارتا نہ انہیں نظر انداز کیا تھا۔ بڑی بہن عائشہ کے مقابلے مسکان اس کے دل کے زیادہ قریب تھی، کہ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اس کو اہمیت دیتا تھا، چاہے کتنا مصروف ہو، ہر دوسرے دن اس کو کال کر لیا کرتا تھا، اور مسکان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اب وہ لیفیا کی موجودگی میں اسے نظر انداز کرے گا، لیکن اس کی سوچ کو ابر سہروردی نے غلط پروف کر دیا تھا۔ بھائی کے سائڈ لینے پر اس نے فوراً ہی بچوں کی طرح لیفیا کو زبان چڑھائی تھی، اور وہ مسکان کے اس انداز پر ہنستی تھی۔ کم عزیز و مسکان اس سے بھی نہ تھی، کیونکہ ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور لیفیا کیونکہ ابر سہروردی سے ہی نہیں ان دونوں بہنوں سے بھی خوب بنتی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے کی ٹینشن بھرے مسکان اور ابر سہروردی کے ساتھ مل کر ہنستی تھی۔ ماما میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، زبیدہ نمائی نے اسے پرپوزل تھا کر اس سے مرضی پوچھی تھی، جس کے جواب میں وہ منونائی تھی، اور زبیدہ نمائی تاپ اٹھی تھی۔ ابھی بہت بکواس سن چکی میں تمہاری خصوصی ضد کے چکر میں اب میں ہر اچھے پرپوزل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ تمہاری شادی کرنی ہے نہیں کرنی مجھے اب کچھ نہیں سنا، کچھ میں اس رشتے سے منع ہرگز نہیں کرنے والی، یاد رکھنا۔
اور بیٹی کے انکار پر کنٹرول کھو گئی تھی اور ماں کے دور ٹوک انداز پر آنسو گرنے لگے تھے۔ بوجھ باندھ گئی ہوں اب میں کیا، جو آپ لوگ مجھے یوں اس لائف سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ وہ سوسو کرنے لگی تھی۔ ہاں، والدین بیٹیوں کی شادی سے تو کرتے ہیں کیونکہ بوجھ ہو جاتی ہیں۔ برسوں قبل میں بھی اپنے پیرنٹس پر بوجھ تو باندھ گئی تھی، جنہوں نے میری شادی تمہارے پاپا سے کر دی تھی۔ وہ بلیک میل ہوئے بنا اسی غصے سے کچھ یوں بولتے کہ آپ یہاں حفیظ سی ہو کر رہ گئی، لوگوں کی 10 بیٹیاں ہوئی ہیں اور یہاں ہماری ایک بیٹی ہم سے قابو نہیں ہوتی۔ وہ اس کو جالت کے زیر اثر دیکھتی تن سے بولتی اور ماں کے پل پر بڑھتے غصے کو دیکھ کر وہ دھیمے سے میں نے بنائی تھی، سوری کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کان کو پاس میں سعید بان بھر کے لیے میں کسی قیمت پر انکار نہیں کروں گی۔ اس طرح کے قابل اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکوں کے رشتے روز روز نہیں آتے جو میں تمہاری ہم وقت میں تمہاری ہم نوار ہوں۔ وہ بالکل دھیمی نہیں پڑی تھی اور اپنا فیصلہ سناتے اس کی سنے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی، پر کچھ یاد آنے پر رک گئی تھی۔ تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو، ہم سعید بان بھر کے رشتے کو منظور کرنے والے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا دو، ہم تمہاری پسند کے لڑکے سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اور پسند نہیں ہے تو تم ہماری پسند کے لڑکے سے شادی کر لو، ہم تم سے تمہاری چوائس کا حق نہیں چھین رہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو حیرانگی سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بیٹی کی حیرت محسوس کرتے دھیمی پڑی تھی، زمانے کی اونچ نیچ پر شادی کا وقت ہوتا ہے یہ بھی سمجھائی کہ اس کی پسند پوچھتی، وہ چپ رہی تھی۔ وہ اپنے پسند پر اس کی مرضی لے کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دعاؤں سے نوازتی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سعید بان والے کے دل ہی دل میں ناراض ہونے لگی تھی۔ اس نے تو اس کے رشتے پر اس کے منع کرنے پر رشتہ بھیجا تھا اور تب سے آج تک دوسرا دن ختم ہونے کا تو ایک فون کا کال تک نہ کی تھی۔ خود سے گال کرتے انا آڑے آج اسے سوچے تو سعید بان بھائی کو اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کرے گی۔ وعدہ خلافی کی آپ نے بان گن کر بدلے نہ لیے تو میرا نام بھی آبیہ نعمانی اسے سوچا تھا اور اپنی سوچ پر مسکرا دی تھی۔ وعدہ ایک طرف، لیکن اس پرپوز پر بے حد دوسری اور گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہ بات خوشی اور اطمینان کے لیے کافی تھی، اور وہ کیوں خوش نہ ہوتی ہر کوئی اس کی محبت اتنی آسان سے ملنے جاتی جس پر وہ اس کا جتنا شکر ادا کرتی رب کا کام تھا۔ اس کے لبوں پر انوکھی مسکراہٹ رقص نہ تھی، اس پل اندرونی خوشی کے باعث کام صورت ہونے کے باوجود حسین لگ رہی تھی۔ ویسے بھی خوبصورتی کا تعلق اجلے مان سے ہوتا ہے، اجلے تن سے نہیں۔ ظاہری خوبصورتی تو ایک نہ ایک ڈھل جاتی ہے، لیکن جو روز بروز دوام حاصل کرتی ہے وہ دراصل باطنی خوبصورتی، اور باطنی خوبصورتی سے بلا شبہ مالا مال تھی، نیک سیرت واقعدار لڑکی جس کے ساتھ یہ کسی بھی مرد کو فخر ہو سکتا ہے۔ اور سعید بان بھاری اس فخر کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شریک حیات کے طور پر شامل کرنے جا رہا تھا۔ اس کی محبت اس کی ہمسفر ہونے جا رہی تھی۔ کام